ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث نمبر 3 ہے، عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں اچھے خواب تھے، چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کے روشن ہونے کی طرح واضح ہو جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ وہو تعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان ینزل الی اہلہ ویتزود لذلك ثم یرجع الی خدیجة فیتزود لمثلها حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء۔ پھر آپ کے دل میں اکیلے رہنے کی محبت ڈال دی گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں اکیلے رہتے اور اس میں آپ کئی راتوں تک گھر آئے بغیر عبادت کرتے رہتے تھے۔ تحنس کا معنی گناہ چھوڑنا ہے، لیکن اس جگہ اس کا معنی ہوگا عبادت کرنا، اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اتنی ہی راتوں کا کھانے پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ فجاءہ الملک فقال اقرأ قال ما انا بقارئ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ قلت ما انا بقارئ فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ من الجہد ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذنی فغطنی الثالثۃ ثم ارسلنی۔ چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب دبایا یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دوبارہ دبایا یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے مجھے تیسری دفعہ دبایا پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا فقال زملونی زملونی، اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب نہایت کرم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اور انہیں یہ واقعہ سنایا، یقیناً مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا نہیں نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بلا شبہ آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں اسے کما کر دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ فانطلق به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي۔
پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بنت نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا کے بیٹے تھے، جو جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے اور تورات میں سے عبرانی زبان میں جو اللہ چاہتا لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ فقالت لہ خدیجۃ یا ابن امی اسمع من ابن اخیک، فقال لہ ورقۃ یا ابن اخی ماذا ترى، فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے آپ سے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا انہیں بتایا۔ تو ورقہ نے آپ سے کہا، یہ وہی ناموس یعنی صاحب راز فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں ان دنوں قوت والا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، قال نعم، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی وفتر الوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کیا وہ مجھے نکال دینے والے ہیں؟ انہوں نے کہا، کوئی آدمی کبھی اس جیسی بات لے کر نہیں آیا جو تم لے کر آئے ہو، مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے تمہارے اس دن نے پایا تو میں تمہاری بہت قوی مدد کروں گا۔ پھر ورقہ زیادہ دیر نہیں رہے کہ وہ فوت ہو گئے اور وحی کا وقفہ ہو گیا۔ اس حدیث کے فوائد۔ فائدہ نمبر 1، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ لا محالہ انہوں نے کسی سے سن کر اسے بیان کیا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اس نے مجھے پکڑا اور خوب دبایا۔ بالفرض اگر کسی اور سے سنا ہوگا تو کسی صحابی سے سنا ہوگا، اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب عادل ہیں، اس لیے صحابہ کی مرسل روایات بھی حجت ہوتی ہیں۔ نمبر 2، نبوت کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے سے ملاقات کی استعداد یعنی طاقت پیدا ہو جائے، کیونکہ ممکن تھا کہ آپ یک لخت ملاقات برداشت نہ کر سکیں۔ یہ جو فرمایا کہ سب سے پہلے جس وحی کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خواب تھے، تو یہ اس لیے کہ وحی کے علاوہ کئی چیزوں کے ساتھ اشارہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، مثلا وہ پتھر جو بعثت سے پہلے آپ کو سلام کہا کرتا تھا۔ نمبر 3، یہ مدت جس میں وحی صرف اچھے خوابوں کی صورت میں تھی 6 ماہ تھی، جیسا کہ امام بہقی نے ذکر کیا ہے، اور یہ مدت ربیع الاول سے جو آپ کی ولادت کا مہینہ ہے رمضان تک ہے، اور زمانہ نبوت کل 23 برس ہے۔ اکیلے رہنے کی محبت ڈال دی گئی، یعنی آپ کو سبب کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ حقیقت میں یہ چیز اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دل دنیا کی تمام باتوں سے خالی ہو کر وحی الہی کے لیے تیار ہو جائے۔ اگرچہ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ آپ کو جاہلیت کے اخلاق و آداب اور مشرکانہ عقائد و اعمال سے شدید نفرت تھی۔ نمبر 4، غار حرا مکہ میں مشرقی جانب سے داخل ہوں تو دائیں جانب چند میل کے فاصلے پر حرا نامی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جو بہت اونچی تھی اور راستہ بھی دشوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں راتوں کو اکیلے رہنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بے آباد پہاڑوں میں راتوں کو اکیلے کون رہ سکتا۔ نمبر 5، آپ کے پاس حق آ گیا، اس کا مطلب یعنی فرشتہ وحی لے کر آ گیا۔ فرشتے کا آپ کو دبانا نہ بیگانگی دور کرنے کے لیے تھا۔ وحی کے الفاظ اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئے۔ نمبر 6، آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف ذکر کیے، جبکہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں ایک چھٹا وصف وتصدق الحدیث، اور آپ بات سچی کرتے ہیں۔ اس سے
ام المؤمنین کی کمال عقل کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی ان کا مشاہدہ کتنا قوی اور درست تھا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان اوصاف والے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کمال عقل اپنے خاوند کی ہر درجہ دلجوئی اور ہر طرح سے ان کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش سے بھی ظاہر ہے۔ نمبر 7، ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر بن نفیل دونوں جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار تھے۔ دونوں شام گئے تو ورقہ کو ایک نصرانی راہب ملا جو تحریف سے پہلے کے دین پر تھا، چنانچہ وہ نصرانی ہو گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ورقہ انجیل کے عالم تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ نمبر 8، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دینے سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیتے وقت اپنے رب ہونے اور پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا، کیونکہ سب سے پہلی اور بڑی نعمت پیدا کرنا ہے، باقی نعمت اس کے بعد ہیں۔ خلق ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری نعمت رب ہونا یعنی پرورش کرنا ہے، یعنی ان نعمتوں والی ہستی کے نام کی برکت سے پڑھ، اس کی برکت سے تو قاری بھی بن جائے گا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہشت زدہ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فرمایا، پڑھ، تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس نے زیادہ کرم والا کوئی نہیں۔ یہ اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اتنی حقیر چیز سے پیدا ہونے والے انسان کو علم جیسی بلند ترین صفت سے نواز دیا، بلکہ قلم کے ساتھ علم سکھایا جس سے علم محفوظ ہوتا اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو علم محدود پھر معدوم ہو جاتا۔